کے اڈے پہ دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسلام مٹ گیا ہے. ہم جب نئی نسلوں کو برائی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام مٹ گیا ہے. یہ شراب پیے, ہم کہیں اسلام مٹ گیا. یہ نوجوان جوا کھیلے, ہم کہتے ہیں اسلام مٹ گیا. یہ نشہ کرے, ہم کہتے ہیں اسلام مٹ گیا. لیکن یہی نوجوان جب رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے دینی جلسوں میں اپنے نبی کا نام سن کر کے جب مچلتا ہے, ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, یا رسول اللہ کہتا ہے, تو ہم اپنے آفسوں میں بیٹھ کے یہ مشورہ کرتے ہیں, ہم جسے کہتے تھے اسلام مٹ گیا ہے, اس کا جذبہ بتا رہا ہے یہ امت گنہگار ضرور ہے لیکن محمد کی غدار نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دنیا کے لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, یار یہ گنہگار ضرور ہے, یہ سیہکار ضرور ہے, یہ بدکار ضرور ہے, باوجود اس کے اگر نبی کا نام سن کر کے ایمان میں حرارت آ رہی ہے تو یہ بتا رہا ہے زمانہ کچھ کہے, دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میرے بچوں اپنے جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھو. بولا کرو, بولا کرو, اسے معمولی نہ سمجھا کرو. اگر تم بولتے ہو تو دنیا یہ کہتی ہے ہم جس غریب نواز کے روزے کا نشانہ بناتے ہیں, ارے غریب نواز تو بہت دور کی بات ہے. جب رات 1 بجے کے بعد غریب نواز کے بسائے مسلمان کی آواز نہیں کم ہو سکتی ہے تو غریب نواز کا روزہ کہاں سے کم ہو سکتا ہے؟ جی ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے بولا کیجئے, کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں, احمد مختار کے نام پہ بولا کیجئے, میرے مصطفیٰ کریم کے نام پہ بولا کیجئے. دیوانوں اپنے آپ کو پہچانو, اپنی شخصیت کو پہچانو. اسلام کی مقدس شہزادیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری بچیوں, اگر جلسے میں آئی ہو تو بیٹھو اور بیٹھ کر کے اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کو نقش کرو, یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ. یہ تمہارا بیٹھنا کوئی معمولی بیٹھنا نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر تم جلسے میں بیٹھ کر کے کسی بات کو اپنے دل میں جگہ دے دو, اور اگر تمہارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے, تمہارے سماج میں اگر اصلاح ہو جائے, اگر تمہارے اندر پردے کی حیا آ جائے, تمہارے اندر قرآن کی تلاوت کا جذبہ آ جائے, اے میری بہنوں اگر تمہارے پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ آ جائے, تمہارے ماتھے پہ اگر سجدے کا ٹیکا سج جائے, تو مجھے کہنے دو تمہاری گود سے کوئی ایک تل پیدا نہیں ہوگا بلکہ تمہاری گود سے کربلا کے حسین کا غلام پیدا ہوتا ہوا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان بدلو اپنے معاشرے کو. ہر دن جلسے ہو رہے ہیں, ہر دن جلسے ہو رہے ہیں, معاشرے میں سدھار بھی تو آنا چاہیے نا. ہر دن جلسے ہو رہے ہیں, ہر رات ہم تقریر کرتے ہیں, ہر رات شاعر شاعری پڑھتا ہے. انقلاب بھی تو آئے نا, بیداری بھی تو آئے نا. ممبر شریف پہ کثیر تعداد میں ہمارے علماء بیٹھے ہیں, میں اپنے علماء کی خصوصی توجہ چاہوں. انقلاب کیسے آئے گا, انقلاب کیسے آئے گا, سماج میں لوگ کروٹ کیسے لیں گے, بیداری کیسے آئے گی؟ اس کے لیے دل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. جی حضور, سبحان اللہ, بہت اچھا. دل کے اندر خلوص کا ہونا ضروری ہے. سنو, جب نیت میں اخلاص نہیں ہوگا, جب مزاج میں خلوص نہیں ہوگا, تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. قسم خدا کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. آج ہمارے اسٹیجوں کا حال دیکھ رہے ہیں, اور خاص کر کے ہم اپنی مسلک میں ہیں تو ہم اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے سنی لوگوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے اسٹیجوں کا جو حال ہے کسی سے پوشیدہ ہے. کل تک ہم یہ کہتے تھے, یہ بات ہم گاڑی میں شہنواز بھائی سے بھی کہتے تھے, کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان فتنوں کا گڑھ ہے, کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں نت نئے فتنے ہو رہے ہیں, نئے نئے فتنے ہر دن جنم لیتے ہیں, نئے عقیدے جنم لیتے ہیں. دیوبندی وہاں ہیں, وہابی وہاں ہیں, نیچری وہاں ہیں, قادیانی وہاں ہیں, مودودی وہاں ہیں, چکڑالوی وہاں ہیں, تمام فرقے کے لوگ وہاں ہیں, نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. اب دیکھیے نا ہمارے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے اہل
اہل سنت کے اسٹیجوں پر کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, شاعر مقرر کے پیچھے پڑا ہوا ہے, مقرر شاعر کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یار اگر اصلاح کرنی ہے تو اگر کوئی کفر ہو جائے تو اصلاح کرو, حد کفر ہو جائے تو اصلاح کرو. بندہ گناہوں کا پتلا ہے یار, اس سے لغزش ہو گئی, خطا ہو گئی تو اصلاح کے کئی سارے طریقے ہیں. بندہ اگر خلوص سے اصلاح کرے تو میں کہتا ہوں کہ پتھر بھی کو بھی پگھلایا جا سکتا ہے. بندہ اگر محبت سے اگر کسی کی اصلاح کرے تو دشمن کو بھی کلیجے سے لگایا جا سکتا ہے. یہ اصلاح ہو رہا ہے, آج ہم اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, کل وہ اس جلسے میں. جانتے ہو مقصد کیا ہے؟ ہر شخص کا مقصد یہ ہے, سامنے جو کیمرے لگے نا, جو موبائل ہے نا, جو ویڈیو بنایا جا رہا ہے, اس میں ہمارے چہرے قید ہو جائے, ہماری ایکٹیویٹی قید ہو جائے, ہماری ایک دو ویڈیو وائرل ہو جائے, ہم دنیا میں پاپولر ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ ذہن بدلو, یہ ذہن بدلو. خدا کی قسم کیا تم نہیں جانتے یہ جو موبائل کے ذریعے سے ہمارے جلسے پوری دنیا میں جاتے ہیں, تمہیں کیا لگتا ہے اسے صرف بنگالی دیکھتا ہے, اسے صرف بہاری دیکھتا ہے, اسے صرف اڑیا دیکھتا ہے, اسے صرف مدراسی دیکھتا ہے, اسے صرف کنڑ دیکھتا ہے, اسے صرف ملیالمی دیکھتا ہے, اسے صرف بہار کا دیکھتا ہے, صرف یو پی کا دیکھتا ہے, مدھیہ پردیش کا دیکھتا ہے؟ نہیں, جب سوشل میڈیا پہ چیزیں پڑ جاتی ہیں تو پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہاں, جس قوم کے رہنما کمزور ہو جائے, جس قوم کے علماء کمزور ہو جائے, جس قوم کے لیڈر کمزور ہو جائے, اور جب علماء کے اندر اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے, پھر اس قوم کو زوال سے کوئی روک نہیں سکتا ہے, پھر وہ قوم زوال کے دہانے پہ ہو جاتی ہے. یار ہم نے اپنے اکابر سے اصلاح لی ہوتی, ہم نے اپنے بزرگوں سے اصلاح کا طریقہ سیکھا ہوتا تو کیا ہی مزہ ہوتا. اصلاح تو ایسے ہوتا ہے, یہی رئیس اڑیسہ ہے, یہی اڑیسہ کے شیر ہے, یہی اڑیسہ کے شہنشاہ ہے, یہی اڑیسہ کے بادشاہ ہے, یہی رئیس اڑیسہ ہے. یو پی کے سنبھل میں تقریر کرنے گئے ہیں, اسٹیج کے اوپر پہنچے ہیں, اعتراض کر دیا گیا, مجاہد ملت سے کہا گیا آپ اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں, آپ ہندو دھرم کی بات نہیں کرتے, سکھ دھرم کی بات نہیں کرتے, عیسائی دھرم کی بات نہیں کرتے, بودھسٹ کی بات نہیں کرتے, کرسچن کی بات نہیں کرتے, سناتن کی بات نہیں کرتے, شاشوت کی بات نہیں کرتے ہیں, آپ سیکولرزم کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ اتحاد کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ کمیونٹی کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں. سنو, وہ بڑے ایسے بڑے نہیں تھے, ان کا نام صرف حبیب الرحمان نہیں تھا, وہ پیدا اڑیسہ میں ہوئے تھے, بات یہ نہیں تھی. وہ بڑے اس لیے بڑے تھے, ان کی سوچ بڑی تھی, ان کی فکر بڑی تھی, ان کا نظریہ بڑا تھا, ان کا مزاج بڑا تھا. سچ تو یہ ہے ان کا خاندان بڑا تھا, جن کا ہاتھ ان کے سر پہ تھا, ان کا پیر بڑا تھا, وہ جن کے امتی تھے, مدینے والا رسول پڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس لطیفی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ بزرگوں سے سیکھو تو پتا چلے گا. سرکار مجاہد ملت خاموش ہے, لوگوں نے کہا اب حضرت ہنگامہ کریں گے, اب حضرت ہنگامہ کریں گے, اب اختلاف کریں گے, لیکن وہ مجاہد ملت تھے, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے, وہ نباز قوم و ملت تھے, وہ نام کے مفکر نہیں تھے, کام کے مفکر تھے. واہ بے شک. انہیں فکر تھی. اب سنو اصلاح کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے کہا اس کا جواب میں کل دوں گا. لوگوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے اور جواب کل. آپ کے علم اور آپ کے جلال کا یہ عالم ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک نشست میں 1000 سے زائد کتابوں کا آپ انبار لگا دیتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات کا جواب کل دیں گے. میرے مجاہد نے کہا جواب کل دیں گے اور دلیل کے ساتھ دیں گے. کل پھر نشست ہوگی اور دنیا کے تمام مکاتب فکر کو دعوت دو, وہ اپنی اپنی کتابیں لے کر آئے. پھر میں بتاؤں گا کہ میں صرف قرآن کی بات کیوں کرتا ہوں. زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے اگر بول کر سنو گے تو خدا کی قسم یہی تقریر تمہاری نسلوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے. بدل دو وقت اے مسلمانوں, اب خدا کے لیے چراغ بن کے چلو بزم مصطفیٰ کے لیے. بدلو سوچ, بدلو سوچ. اب دوسرے دن پھر نشست ہوئی, محفل کا پھر انعقاد ہوا, لوگوں کے کلیجے دھڑکنے لگے, کیا ہوگا آج. سب لوگ آ گئے,
سب لوگ آ گئے، ہر مکتب فکر کے لوگ آ گئے. وہاں گیتا بھی ہے، وہاں رامائن بھی ہے، وہاں وید بھی ہے، وہاں پران بھی ہے، وہاں کلیان بھی ہے، بھگوت گیتا بھی ہے، بھگوت پران بھی ہے، بائبل بھی ہے. سارے لوگ اپنی اپنی کتابوں کو لے کر آ گئے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ آ گئے ہیں. اب سب کی نگاہیں قیام گاہ پہ ہیں، حبیب الرحمان کی آمد ہونے والی ہے. اب یہ رئیس اڑیسہ کیا کہیں گے؟ سرکار اسے ڈبونے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کرسچن کھڑا ہو گیا، کہا اگر بائبل ڈبو دو گے تو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی. سناتن نے کہا اگر تم ویدوں کو ڈبو دو گے تو ہندوزم ختم ہو جائے گا، سناتن ختم ہو جائے گا، شاشوت ختم ہو جائے گا. اگر ہماری کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا تو ہمارا قانون ختم ہو جائے گا، ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی، ہماری بنیاد ختم ہو جائے گی، ہمارا اتہاس ختم ہو جائے گا. مجاہد ملت نے کہا یہی قرآن کا معجزہ ہے اور یہی میرے دین کی سچائی ہے. تم دنیا سرکار مجاہد ملت کی دلیل کا یہ عالم تھا. سنبل علاقے میں جا کر کے پتہ کرنا 100 سے زائد غیر مسلم لوگ، میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، 100 سے زائد نن مسلم غیر مسلم لوگ، جس میں ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے. سرکار مجاہد ملت کی یہ دلیل سنی، قرآن کا یہ اعجاز سنا اور مفتی اعظم کی یہ استقامت دیکھی. 100 سے زائد لوگ مفتی سرکار مجاہد ملت کے ہاتھ پہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر کے ایمان والے ہو کر کے یہ اعلان کرتے ہیں اے دنیا والوں، جب اڑیسہ کا مجاہد ملت اتنا اچھا ہے تو مدینے کا رحمت للعالمین کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. واہ.